جسے انگلش میں کہا جاتا ہے. ایک دوسرے کے اوپر انحصاریت، ایک دوسرے کے تعاون سے آگے بڑھنا، چاہے وہ علم حاصل کرنا ہو یا کوئی کام کرنا. انسان کے اندر شکر گزاری آتی ہے اور تواضع آتا ہے، تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس طرح غور کرنا، اس صحیح سوچ سے، اور روز یہ کرنا ہے، ہر لمحہ کرنا ہے. روز یہ سوچ کر اٹھنا ہے کہ ٹوڈے آئی ول بی بیٹر دین یسٹرڈے، آج مجھے کل سے اچھا بننا ہے. خدا کی معرفت میں بھی ایک قدم آگے بڑھانا ہے اور انسانوں کی خدمت میں بھی ایک قدم آگے بڑھانا ہے. انشاءاللہ آپ ایسا کریں گے؟ ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے کہ ہماری بات ختم ہو، آج بتائیے کہ سب سے اچھی چیز آج ہے، اس ہفتہ، ایک ہفتے کے اندر آپ نے کیا سیکھی؟ کوئی بھی ایک بات بتائیے، ہاتھ اٹھائیے جس کو کچھ بتانا ہو کہ میں نے اس ہفتہ یہ بات سیکھی جو مجھے بہت اچھی لگی اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤں یا کسی کو بھی بتاؤں. جس کو کہتے ہیں شیئر کرنا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں مشورہ دوں گا ہمارے مفتی صاحب کو اور جو بھی اساتذہ ہیں کہ ہفتے میں ایک دن آدھا ایک گھنٹے کی سرگرمی اس طرح کی رہے کہ ہم نے کیا سیکھا. میں نے کیا سیکھا میں آپ کو یہ بتا، کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ آپ کوئی کھانے پکانے کی کوئی ترکیب سیکھیں، اس کے بارے میں کوئی مشورہ ہو آپ کو، یا آپ لوگ وہ کرتے ہوں صبح کی دعا کرتے ہوں ایک ساتھ، کچھ اس طرح کا ہے جسے اسکولوں میں اسمبلی کہا جاتا ہے نا، اسمبلی کرتے ہوں، اس کے بارے میں آپ کے دماغ میں کوئی آئیڈیا آیا ہو، کوئی غور، کوئی مشورہ آیا ہو تو وہ بتائیں. یا آپ کھیل کھیلتے ہوں، اس میں آپ کو کوئی مشورہ آیا ہو، یا کوئی نئی ترکیب آپ کے دماغ میں آیا، ایسا کرنے سے سب کی لائن بالکل سیدھی چلے گی. یا جیسے ابھی یہ بچے جنہوں نے اتنی اچھی نعت پڑھی، اب نعت پڑھ کے وہ واپس جا رہے تھے تو سب نے کچھ نے کوشش کی کہ ان کو راستہ، وہ جگہ بتائیں یا اشارہ کریں کہ ان کو کہاں بیٹھنا ہے. پھر بھی آخر میں ایک استاذ ٹوٹ کر آنا پڑا. اب کوئی سوچے کہ ہم اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی نہ ہو، کوئی استاذ اس پر نہ آئے اور بالکل اندھیرا ہو جائے، لائٹ بھی نہ ہو، استاذ بھی نہ دیکھ سکے، سب برابر ہو، تب بھی ہم کیسے اپنا راستہ کسی کو دھکا دیے بغیر یا خود ٹھوکر کھائے بغیر طے کر سکتے ہیں. سوچیے، غور کیجیے. تو اس میں بہت سے دنیا بھر کے نابیناؤں کی ایک انجمن ہے، ورلڈ بلائنڈ ایسوسی ایشن. اس میں اس طرح کا سیشن ہوتا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں برین اسٹارمنگ. دماغ کو بھونچال، دماغ میں زلزلہ پیدا یا طوفان پیدا کرنے والا سیشن، جلسہ. تو بیٹھ کر مختلف قسم کے تجربے سے، ایک دفعہ ایسے ہی نابینا لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہے تھے، ایک مری ہوئی بلی ہے، مری ہوئی بلی سڑک پہ پڑی ہے. مجھ جیسے کسی آدمی نے پوچھا اس مری ہوئی بلی کے کیا کیا استعمال ہو سکتے. تو نابینا جو سب اس میں شریک تھے اس برین اسٹارمنگ سیشن میں 101 استعمال بتائے. 101 یوز آف اے ڈیڈ کیٹ. کتاب میں اس کو لکھ کر پھر چھاپا گیا. ایک نے کہا کہ اس کے بالوں کو نکال کر اس کی کنگھی، وہ برش بنایا جائے گا، پینٹنگ کا برش. چلو ایک آئیڈیا یہ، اس کے بال کام ہے. کھال نکال کر جو ہے اس کا پرس بنایا جا سکتا ہے، لیڈیز پرس. اور بھی کچھ چمڑا جہاں استعمال ہوتا ہے وہ ہوگا. ہڈی کے ذریعے کنگھی ہے نا، اور دوسری اور چیزیں جو استعمال کرتے ہیں وہ ہڈی کی کنگھیاں وغیرہ. گوشت وغیرہ کر کے اور جانوروں کو یا اس کو کھلاتے ہیں وہ ہے. اس کے دانتوں کا کسی نے کچھ اور استعمال بتایا. آنکھیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی انسان کو لگے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز درست ہو، صحیح ہو، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں، جس کو جو سمجھ میں آئے. تو انہوں نے مختلف قسم کے آئیڈیاز دیے جو 101 ہے ان کتاب میں لکھے ہوئے. 101 یوز آف اے ڈیڈ کیٹ. ایک مری ہوئی بلی کے 101 استعمال. وہ 101 کا لفظ انگلش میں ایسے ہی جیسے عربی یا اردو میں ہم بولتے ہیں 70 بار بول چکا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایگزیکٹ 70 بار، وہ 100 بھی ہو سکتا ہے. تو آپ لوگ ہفتے میں ایک طرح کا اس طرح کا مشغلہ رکھیں کہ برین اسٹارمنگ، اپنے دماغی طوفان کا ایک جلسہ. تو اس میں کوئی بھی ایک سوال لے کر کہ ہم لوگ جب اترتے ہیں زینے سے تو بہت شور ہونے لگتا ہے، اب کیسے کریں کہ ہم شور کے بغیر اتریں. آئیڈیا دیجیے. اس میں کچھ قابل عمل نظر آئے گا، 100-50 مشورے دیے جائیں، ایک دو مشورہ کام کا ہوگا، اس پہ عمل کر کے دیکھیے. نہیں اس میں فائدہ ہوا اگلے سیشن میں کوئی دوسرا وہ کیجیے. تو وہ جو ورلڈ بلائنڈ ایسوسی ایشن ہے اس میں
کسی نے مشورہ دیا کہ جو نابینا ہے، پہلے جو نابینا چلتے تھے راستوں پہ، اندھا ہے بھائی اندھا ہے ذرا دیکھ کے چل، اس طرح کا کچھ آواز لگاتے تھے. تو اس نے یہ مشورہ دیا کہ اس کے بجائے ایک سفید لاٹھی اور جس میں آواز آتی، سفید لاٹھی لے کر وہ چلیں، اور آواز نہ بھی آئے تو سفید ہوگی تو اندھیرے میں بھی وہ سفید رنگ نظر آ جائے، تو اس کو وائٹ اسٹک کہتے ہیں. تو اس پر باقاعدہ وائٹ اسٹک ڈے، العصا البیضاء، عالمی سطح پر ایک دن منایا جاتا ہے سفید چھڑی کا، جو دنیا بھر میں نابینا لے کر، وہ بھی فولڈنگ چھڑی، یعنی وہ فولڈ ہو کر آپ اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، کرتے کی جیب میں، مسواک کے برابر ہو جاتے ہیں. اگر اس کا یعنی ہم خط و کتابت کریں گے تو شاید وہاں سے فری بھی آپ کو مل سکتی. تو یہ بھی گویا آئیڈیا، یہ مشورہ کسی نابینا نے دیا تھا، اس کو کچھ اور لوگوں نے غور کیا اور پھر اس پر عمل بھی ہو گیا، اور دنیا بھر میں شاید 14 جولائی کو وائٹ اسٹک ڈے منایا جاتا ہے، یعنی سفید چھڑی کا دن. شاید آپ کو معلوم نہیں کہ نابینا لوگوں کا خاص دن ہے وائٹ اسٹک ڈے. 15 جولائی اکتوبر پہ دے تو سفید چھڑی کرے. تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ بھی کر سکتے ہیں، یعنی عالمی سطح پر آپ اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں. میرا یہ مقصد ہے. تو وہ آئے گا جب ایسا ایک فری گفتگو کا ایک ماحول آپ رکھیں گے، اور روز مرہ خود اپنے ساتھ ایک نشست آپ رکھیں گے کہ آج میں نے کیا سیکھا، کیا کیا نئی باتیں میں نے آج سیکھی. اس کو اگر لکھ سکتے ہو تو لکھ لیجئے، کسی کو بول سکتے ہو تو بول لیجئے، کسی کو املا کرا کے لکھوا سکتے ہو، کسی استاذ کو یا دوست کو یا والدین کو، تو ریکارڈ کرا لیجئے کہ آج میں نے یہ سیکھا. آج میں تو یہ جو طاہا حسین صاحب تھے، جن کا میں نے نام لیا، جو 15-20 برس مصر کے وزیر تعلیم رہے اور بڑی بڑی کتابیں انہوں نے سیرت النبی پر، اسلامی تاریخ پر، حضرت عثمان کی سیرت پر اور حضرت علی کی سیرت پر، کتابیں علی و بنو اور عثمان اور حسن اور حسین پر، سیرت پر ان کی 3 کتابیں، الوعد الحق اور علی ہامش السیرہ اور ابن خلدون پر وغیرہ وغیرہ. تو وہ اسی طرح کرتے تھے، وہ کسی کو املا کراتے تھے اور ان کی لوگ لکھتے تھے. اور آپ کو مزید حیرت ہوگی کہ انہوں نے یونانی زبان بھی سیکھی، کئی یونانی فلسفیوں کی کتابوں کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے. یہ سب آپ اپنے اندر یہ عزم پیدا کیجئے کہ العلم نور، علم کی یہ روشنی جو تمام بینائیوں کی کا بدل ہے، ہر محرومی کا بدل ہے. علم جو ہے وہ ہر محرومی کا بدل ہے. علم کے ذریعے آپ خود متحرک ہو سکتے ہیں اور ہر ساکن کو متحرک کر سکتے ہیں، ہر جامد کو آپ سیال بنا سکتے ہیں علم کے ذریعے. یہ روشنی آپ حاصل کریں اور ان 2 طرفہ مقاصد کے لیے حاصل کریں اور اپنی سرگرمی کو بڑھائیں. روز یہ سوچیں کہ میں کیا نئی بات سیکھ رہا ہوں، اور جو نئی بات سیکھ رہا ہوں اس کی بنیاد پر میں کیا نیا کام کر رہا ہوں یا کر سکتا ہوں، جس سے میرے ساتھ رہنے والوں کو فیض پہنچے اور انسانیت کو میں فائدہ پہنچا سکوں، اور یہاں بیٹھے ہوئے میری آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی معرفت اور اپنے بندوں کی خدمت کا صحیح جذبہ، سچا جذبہ اور اس کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ. بنا جھجک بتاؤ جو بھی سمجھنا ہے. مطلب آج کی بات میں جو میں نے بات جو سیکھا وہ یہ ہے کہ ایک بات، ہم کسی کے لیے کیا فیض، کسی کو فیض پہنچا سکتے ہیں، اپنے وجہ سے کسی کو فائدہ ہونا چاہیے. اس میں ایک بات مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ اگر ہم کوئی چیز کر رہے ہیں، فائدہ ہے مجھے، مطلب ایک دن مولانا نے بتایا، ایک دن ایک ایسا کرو، اس میں ہم نے کیا سیکھا، ایک دوسرے کو بتائیں. تو وہ جو بات میں نے سیکھا ہے وہ میرے وجہ سے دوسرے بچے سیکھیں گے. اگر وہ بات اگر اچھی رہی اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا، بچوں کو بھی فائدہ ہوگا. اور کوئی بتائیں؟ بتاؤ جو بھی سمجھ میں آئے بتاؤ. ہاں عامر، محمد عامر، یہ اورنگ آباد سے. اچھا بتائیں. آج میں نے یہ سیکھا کہ جیسا وزیر اعلیٰ دنیا بن سکتے ہیں ویسے ہم بھی بن سکتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں.
بالکل اللہ تعالیٰ آپ کی عزائم کو بلندی عطا کرے آمین۔ اور آپ کی کوششوں کو کامیاب بنائے۔ اور بتائیے، بے تکلف کوئی بھی بات، کوئی لطیفہ سنا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں پسند آئی وہ بھی بول سکتے ہیں، آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ نہیں مولانا آپ کو ایسے نہیں، اس بات کو میں اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں، یہ بھی بول سکتے ہیں، بالکل کھل کر۔ سرتاج یہ اورنگ آباد ڈسٹرکٹ سے ہیں۔ اچھا اچھا جی مجھے آپ کے پاس سے یہ سیکھ لیا مولانا، اور میں دوسروں کو بھی یہ جو غیروں کو یہ بات بتاؤں گا، میں مسلمانوں کو تمہاروں غیروں کو بتاؤں گا بھائی کہ آپ نے بولے سمندر میں دو پانی ہے، کھارا اور ایک میٹھا ہے، اور جو کبھی ملتے رہے ہمارے یہاں پہ پانی اور دودھ کو ملا دے تو وہ مل جاتا ہے، اور پانی پہ بھی ملا دے تو وہ مل جاتا، اور سمندر میں کھارا اور میٹھا پانی ملتا نہیں ہے، اس پہ سائنس بھی ابھی تک کچھ کر نہیں پائی، میں غیروں کو بتاؤں گا۔ جزاک اللہ۔ مطلب آپ کے اندر دعوت کا جذبہ ہے نا، آپ دعوت دے رہے ہیں، دوسروں کو بتانے کا مطلب قرآن میں جو کچھ ہے وہ اگر غیر مسلموں کو بتائیں تو یہی دعوت ہے۔ بڑے بڑے نابینا لوگ بھی داعی ہوئے ہیں، حالانکہ انہیں صرف مسلمانوں کے اندر ہی نہیں، غیروں میں بھی بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اور آپ جانتے ہی ہیں پچھلے 40 سال سے سعودیہ کے جو سب سے بڑے مفتی